السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ اوکاڑا میں سگی بڑی بہن کو اسی کی چھوٹی بہن نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد خود موقع سے بھاگ گئی۔ پولیس نے اس قاتلہ کو گرفتار کر لیا ہے الحمدللہ۔ اس فیملی کے ساتھ میری فون پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور تفصیلاً گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سب میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ آخر معاملہ کیا تھا، کیوں قتل کیا، ایشو کیا بنا، اور اس حد تک کہ بہن کو قتل کر دیا، یعنی صفاقیت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ اوکاڑا میں پیش آیا ہے اور اوکاڑا کا چک نمبر ہے 1/4L 1/4L۔ 3 بہنیں ہیں، ایک بہن کا نام آسیہ، دوسری کا نام نسرین، تیسری کا نام سائمہ۔ والدہ حیات ہیں، والد صاحب انتقال فرما چکے۔ گھر پر ہیں 3 بہنیں اور ان کی والدہ۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی ہیں، ماں رشتے ڈھونڈتی ہے، اچھے سے لڑکے دیکھتی ہے اور پھر آخرکار ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ آسیہ کی شادی کر دی جاتی ہے نوید کے ساتھ، اور پھر نسرین کی شادی ہو جاتی ہے ایک جمیل نام کے آدمی کے ساتھ۔ تیسری بہن ہے سائمہ۔ سائمہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس لڑکے کا نام عمیر ہے اور عمیر سے ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی والدہ سے کرتی ہے اور والدہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا عمیر حافظ آباد کا لڑکا ہے اور اس کے بارے میں اتا پتہ کروایا ہے، یہ نشہ بھی کرتا ہے اور پھر یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بیک گراؤنڈ اس کا اچھا نہیں ہے، ہم نے یہاں کوئی نہیں شادی کرنی۔ یعنی جو مدر ہیں ان کی طرف سے اس رشتے کو ریفیوز کر دیا گیا۔ سائمہ لگاتار بضد ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ماں بھی صاف کھڑی ہوئی ہے کہ بس انکار ہے تو انکار ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن سائمہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جا کر عمیر سے کورٹ میرج کرتی ہے، پھر عمیر کے ساتھ زندگی شروع کر لیتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماں اس کورٹ میرج پر قطع تعلقی اپنی بیٹی سے کر لیتی ہے اور کہتی ہے بس بھئی اب تیرا میرا رشتہ آج سے ہوا ختم، اب ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں، جینا مرنا بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سائمہ نے فون کیا ماں کو اور معافی مانگی۔ ماں نے کہا میں نے زندگی میں کیا کیا ٹھوکریں، مسائل، دھکے یہ سب کھائے تاکہ تم لوگوں پر آنچ نہ آئے، شادی نہیں کی دوبارہ، تم لوگوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور تم نے مجھے سائمہ بڑا اچھا نتیجہ دیا میرے اس صبر کا، میرے جو پوری زندگی میں نے سروائیو کی صرف تم لوگوں کے لیے، تم نے اچھا جنازہ نکالا میری عزت کا۔ کال کاٹ دی گئی۔ گھر پر کون رہ گیا؟ ماں اکیلی، چونکہ باقی 2 تو شادی کر کے جا چکی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نسرین کا شوہر ٹریفک حادثہ ہوتا ہے۔ اس ٹریفک حادثے کے دوران نسرین کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ بیوہ ہو جاتی ہے، اولاد اس کی ہے نہیں، یہ واپس ماں کے گھر آتی ہے اور پھر ماں کے ساتھ یہ رہنے لگتی ہے۔ 1.5 سال کا وقت گزر گیا، ماں کے گھر بیٹھی رہی۔ ماں ذہنی طور پر شادی کے لیے اسے سلولی ایگری کرتی گئی کہ لمبی زندگی ہے، کیسے رہو گی بغیر مرد کے، گزارا نہیں ہوتا، تم شادی کر لو، میں دیکھوں گی اچھا کوئی مل جائے گا، دعا کریں گے۔ خیر کرتے کراتے رشتہ ان کو کوئی سمجھ آتا نہیں ہے۔ کچھ وقت کے بعد قدرت خدا کی ایک خالد نام کا رشتہ آیا، ان کو بہتر لگا، انہوں نے نسرین کا نکاح کر دیا خالد کے ساتھ، شادی کر کے چلے گئی۔ 1 2 اور 3 ان کے ہاں پھر 3 بچے پیدا ہوئے۔ کچھ سالوں کے بعد ہوتا کیا ہے، خالد کہتا ہے ماں جی میرے حالات بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں، مجھے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ ایسا کریں، مہربانی کریں، میرے ساتھ تھوڑی سی شفقت فرمائیں، میرے بچوں کو، میری بیگم کو رکھ لیں اپنے گھر پر۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا گھر کرائے کا ہے اور آج کل میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں، میں کرایہ نہیں دے پا رہا، تو مہربانی کر کے نسرین، میرے 3 بچے اور میں کچھ دیر آپ کے گھر پر آنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، اگر ماں نے کام نہیں آنا تو پھر کام کس نے آنا ہے۔ اب وہ آ کے یہاں پہ رہنے لگتے۔ سائمہ جو بھاگ کے گئی تھی، ایک دن وہ روتے روتے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے ماں
مجھ سے میرے بچے چھین لیے، میری ساس نے مارا، میرے سسر نے مارا، میرے شوہر نے مارا، مجھے طلاق دی اور گھر سے نکال دیا، ماں میں لوارث ہو گئی، مجھے رکھ لے۔ ماں کہتی ہے انہی پاؤں سے واپس لوٹ جاؤ، تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ رشتہ ختم ہوا میں ادھر ہی شادی کروں گی، تم چلے گئی تھی میری عزت کا جنازہ نکال کے، اب تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے ضد کی، ماں نے نہ مانی۔ گھر پر موجود تھی نسرین۔ اب نسرین کوشش کرتی ہے کہ شاید میں بیچ میں ڈلتی ہوں، ماں کو کہتی ہوں ماں مان جائے، کہتی ماں اچھا چلو اس نے غلطی کر دی تھی، کوئی بات نہیں، چلو مان جاؤ، معافی دے دو۔ لیکن ماں کہتی ہے نسرین تم اپنا منہ بند رکھو، مجھے پتا ہے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تم بھی تینوں بچی اٹھاؤ، شوہر اٹھاؤ، وہی دروازہ ہے، تم بھی وہیں سے نکلو۔ یہ واپس چلے جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سائمہ جو روتے روتے آئی تھی، جو بھاگ بھی گئی تھی، وہ ایک زاہد نام کے آدمی کے ساتھ باقاعدہ رہنے لگ گئی ہے۔ نکاح شکاح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، دور دور ناجائز۔ دن گزرتے گئے، ماں چونکہ بوڑھی تھی، ٹائم پورا ہوا، بلاوا آیا اور فوت ہو گئی۔ اب گھر پر کون ہے؟ نسرین، 3 بچے اور اس کا شوہر اونلی۔ سائمہ کیا کرتی ہے، ایک دن سائمہ نے ماں کی وفات کے بعد زاہد کو لیا اور آ کے یہاں پہ دھاوا بول دیا، پھڈا ڈال دیا، تیری ماں تھی تو میری بھی ماں تھی، بیچو اس گھر کو، حصہ دو مجھے، میں نے رہنا ہے، نہیں تو مجھے میرا حصہ دو۔ کہتی کون سا حصہ دو، ماں نے تو تم سے زندگی میں رشتہ ختم کر لیا تھا، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تم آ گئی ہو ادھر حصہ مانگنے۔ زاہد کود پڑا، اور زاہد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زیادہ زبان نہیں چلاؤ، یہاں پر ہمارا باقاعدہ حصہ ہے اور قانونی طور پہ ہم اپنا حصہ لینا جانتے ہیں، اگر تعلقات کی بات ہے تو وہ بھی بہت ہے میرے پاس، میں ادھر سے بھی لے سکتا ہوں، لہٰذا زبان کو سنبھال کے رکھو، میں بڑا تعلق دار بنتا ہوں۔ اب نسرین نے کہا کہ پہلے تم بھاگ گئی، پھر تم اس آدمی کو، عاشق کو اپنے لے آئی ہو اور ہمیں ذلیل کرا رہی ہو، تمہارے اندر کو تھوڑی بہت شرم حیا غیرت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دونوں بہنیں لڑ پڑیں، زاہد نے پکڑا سائمہ کو، لے کے وہاں سے چلا گیا، الگ الگ کر دیے۔ اب نسرین سوچ رہی ہے کہ یہ نہیں باز آئے گی، یہ ضدی ہے، تو یہ کیا حل نکالتی ہے؟ کہتی ہے ہمارے جو گاؤں کا ایک چودھری ہے اس کو جا کے سب کچھ بتاتی ہوں، بیچ میں ڈالتی ہوں، اب وہی کچھ کر سکے تو کر سکے، انہوں نے کوئی نہیں باز آنا۔ اب جناب 27 جون ڈیٹ تھی اور رات کا ٹائم تھا، کوئی 7 بجے کا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ جا رہی ہے اکیلی چودھری صاحب کے پاس نسرین، تاکہ ان کو اپنا مسئلہ بتائے اور اپنے اس مسئلے کو حل کروا سکے۔ یہ خبر پہنچ جاتی ہے بہن سائمہ اور عاشق زاہد کو۔ یہ دونوں بائک پر آتی ہیں اور آ کر راستے میں ہی اس کو دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سائمہ اتنی کوئی بے دردی والے انداز میں، سفاکیت کی انتہا، جانور اس کے اندر آ گیا، اس نے اینٹیں اٹھائی، اپنی بہن کو مارنی شروع کر دی اور وہ لہو لہان بے ہوش زمین پر گر گئی۔ 15 پر ایک کال کی گئی وہیں سے اور پولیس آ گئی، نفری آ گئی تھانہ صدر اوکاڑا سے، نسرین کو اٹھایا، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکی ہے۔ تھانہ صدر اوکاڑا میں 302 کا مقدمہ درج کر دیا گیا، جس کا مدعی بنا خالد یعنی کہ شوہر۔ پولیس نے بھرپور کام کیا، بھاگم بھاگ ریڈز کی، قاتلہ سگی بہن کو گرفتار کیا، اس کے ساتھ عاشق زاہد کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا کیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے یہ ساری تفصیلات مقتولہ نسرین کے شوہر خالد نے فون کال پر بتائی ہیں۔ مجھے اس محبت کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جو ٹریک ناجائز نکاح نہیں، سین نہیں، اس غلط ٹریک پر ایسی چڑھی کہ سگی بہن کو کھا گئی۔ ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا رشتہ، لخ لعنت۔